السلام علیکم دوستو، اس وقت پاکستان کے اندر 37% مہنگائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، جس سے لوگ مر رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں اور ملک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال 8 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور اس سال پریڈکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی ملک چھوڑنے کی تعداد 1 ملین کو کراس کر سکتی ہے۔ پچھلی صدی کے اندر 3 ممالک آزاد ہوئے، ایٹ اے ٹائم 3 ممالک، جس میں انڈیا، چائنا اور پاکستان۔ انڈیا اور پاکستان 1947 میں آزاد ہوئے اور 1949 میں چائنا کے اندر انقلاب آیا، اور اس وقت دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی آف دی ورلڈ بن چکا ہے چائنا، اور انڈیا دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے۔ لیکن پاکستان کی یہ حالت ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں، ملک چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہے؟ ایسے حالات کریٹ ہو چکے ہیں کہ لوگ مرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرضہ لے کر کے ملک کو چلا رہے ہیں۔ ہمارا ملک شروع سے لے کر کے قرضے پہ چل رہا ہے۔ قرضہ کیوں لیتے ہیں ہم؟ قرضہ ہم تب لیتے ہیں کہ جب ہمیں ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے، ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ ڈالر کی کمی کیوں ہوتی ہے اور ڈالر کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جو بھی چیزیں باہر سے خریدتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں وہ ڈالر میں ہی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ ڈالر کے اندر ہوتی ہے۔ ڈالر سکے کی ڈومینیشن ہے، امریکہ کا سکہ چلتا ہے، تو اس لیے ہم مجبور ہیں دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے ڈالر میں، اور ہمارے پاس ڈالر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم چیزیں خرید سکیں، اور چیزیں ہم جو فروخت کرتے ہیں وہ بھی ڈالر میں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ڈالر کی کمی کس وجہ سے ہے؟ ہمارے پاس ڈالر کی کمی اس وجہ سے ہے کہ ہم امپورٹس زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈالر کے 2 سورسز ہیں جو ڈالر ہمارے ملک میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، باہر فروخت کرتے بھیجتے ہیں، جس سے ڈالر آتا ہے۔ دوسرا ریمیٹنسز۔ ریمیٹنسز کسے کہتے ہیں؟ کہ ریمیٹنسز کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ باہر جا کے کماتے ہیں، دبئی ہو گئی، سعودی عرب ہو گیا، یورپ، امریکہ کے اندر کماتے ہیں، پھر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پیسہ بھیجتے ہیں، وہ ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ ایک سورس ہے جس سے ڈالر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں باہر، جس سے ڈالر آتا ہے۔ لیکن ہم امپورٹس جو چیزیں کر رہے ہیں، باہر سے منگوا رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں ڈالر میں، وہ زیادہ ہیں، جس وجہ سے ہماری ڈالر کی کمی رہتی ہے۔ اور ڈالر کی کمی کی وجہ سے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا آپشن بچتی ہے؟ جا کر کے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ قرضہ ہمیں لینا پڑتا ہے، ایک دوسرے ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے، دوسرے اداروں کے IMF کی طرح کے اداروں سے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ دوسرے جو ہمارے دوست ملک ہیں، چائنا ہو گیا، سعودی عرب، وہ بھی ہمیں تب تک قرضہ نہیں دیتے جب تک IMF قرضہ ہمیں منظور نہ کرے۔ IMF جب تک یہ منظور نہیں کرتی، قرضہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتی، تب تک دوسرے دوست ممالک بھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ IMF پھر کیا کرتا ہے؟ کنڈیشنز لگاتا ہے، شرائط لگاتا ہے۔ یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ ٹیکس انکریز کر دیں، لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ کیوں لگاتا ہے یہ ٹیکس؟ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ مریں یا خودکشیاں کریں، اس کو کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ ہے کہ میرا جو قرضہ ہے، قرضے کی قسط سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ یہ واپس کر سکے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو میرا جو قرضے کی قسط ہے وہ سود کے سمیت واپس کر سکیں گے یا نہیں، اس کے لیے ملک کو ٹیکس لگانے پر مجبور ہے۔ یہ سب کے ساتھ یہی رول اور پرنسپل ہے IMF کا۔ کیونکہ IMF اس لیے نہیں بنا کہ کسی ملک کو لانگ ٹرم کسی خسارے سے نکالے۔ IMF اس لیے بنا ہے کہ شارٹ ٹرم پرابلمس کو حل کرے۔ ملک کے اندر کوئی پرابلم آ گئی تھوڑے عرصے کے لیے، کوئی تباہی آ گئی، اس سبب ملک نے ایکسپورٹ نہ کر سکا، ڈالر نہ آ سکا ملک کے اندر، اس سبب ملک کے پاس آپشن ہوتا ہے IMF کا، پھر وہ ڈالر کی کمی اس سے قرض لے کر کے پوری کرتا ہے اور اپنی چیزیں جو ضروریات کی باہر سے منگواتا ہے۔ یہ IMF ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ شارٹ ٹرم پرابلمس کو سالو کرتا ہے دنیا کے ممالک کی، لانگ ٹرم کے لیے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ یہ پرابلم ہے، لانگ ٹرم پرابلم ہے، کہ پاکستان کے پاس ہر سال یہ خسارہ رہتا ہے،
ہر سال پاکستان کے ساتھ ڈالر کا خسارہ رہتا ہے۔ سب سے بڑی جو وجہ یہی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارا ملک قرضے پہ چل رہا ہے، اور یہ ریزن ہے کہ ہم امپورٹ ڈپینڈنٹ اکنامی ہے۔ ہم جتنی بھی چیزیں ملک کے اندر بناتے ہیں وہ باہر سے منگوا کر کے بناتے ہیں۔ ڈالر مہنگے ہونے کے سبب ہمیں وہ باہر سے بھی مہنگی پڑتی ہیں، اس لیے ہم جب ان کو بنا کر کے باہر بیچتے ہیں وہ مہنگی باہر بکنے کی وجہ سے لوگ مہنگی ہونے کے سبب لوگ خریدتے نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کی چیزیں انہیں سستی مل رہی ہیں تو وہ ان سستی چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، پاکستان کی چیزوں کو نہیں، کیونکہ پاکستان کی جو کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو چکی ہے، ڈالر مہنگا ہو چکا ہے، اور ہم باہر سے 40% چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں، جس کے اندر 25% تیل ہم باہر سے منگواتے ہیں، را مٹیریل، اور اس کے اندر فوڈ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ را مٹیریل کے اندر مثال کے طور پر کاٹن ہم باہر سے منگوا کر کے کپڑا بناتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں ڈالر کی کمی کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اور ڈالر مہنگے ہونے کی وجہ سے ہمیں جو باہر سے چیزیں مل رہی ہیں مہنگی مل رہی ہیں، اور جو ہم را مٹیریل خام مال یہاں پر لے کر کے چیزیں بنا رہے ہیں وہ بن کر مہنگی بک رہی ہیں، جسے ہم کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں۔ اور یہ باہر کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہی، کیونکہ اگر امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو سستی چیزیں ملیں گی تو وہ مہنگی چیزوں کو کیوں فوقیت دیں گے۔ دوسری یہ ریزن ہے کہ ہم امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی ہے، ہمیں 40% باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، پھر باہر سے چیزیں منگوا کر کے یہاں پر بنا کر کے باہر بیچنی پڑ رہی ہیں، جس وجہ سے وہ چیزیں مہنگی بک رہی ہیں، تو ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان پروڈکٹیو ایلیٹ، جو ہمارے ہاں بگ بزنسز ہیں، جو ہمارے لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹس کے اندر، وہ ان پروڈکٹیو ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایسی چیزوں میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم بنا کر کے باہر بیچ کر کے ڈالر کما سکیں، وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، ہوم بنا رہے ہیں، لیکن وی کین ناٹ سیل ہاؤس ٹو دا پیپل آف نیو یارک۔ اگر ہم باہر لوگوں کو جن چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں باہر لوگوں کو نہیں بیچ سکیں گے تو ہمیں ڈالر کہاں سے آئے گا، ڈالر کی کمی کہاں سے پوری ہوگی، جو بنیادی وجہ ہے ہمارے ہاں ملک کے اندر مہنگائی کی، جس کی کمی کی وجہ سے ہم قرض لے رہے ہیں اور ہم ٹیکس لگ رہے ہیں۔ ان پروڈکٹیو ایلیٹ ہے۔ دوسرا کہ ہمارے جو ایلیٹ جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہے وہ باہر جیسے ایکسپورٹ چیزیں کر کے جو پیسہ کما رہا ہے، ڈالر کما رہا ہے، وہ باہر کی بینکوں میں سیو کر رہا ہے۔ جیسے ایک رپورٹ کے تحت 1978 سے لے کر کے 2018 تک 333 ارب ڈالر باہر کی بینکوں میں سیو ہو چکا ہے، جو یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کی، ڈالر کمایا، یہاں ملک میں آنے ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ یہاں پر ڈی ویلیو ہو رہی کرنسی کی۔ کون چاہے گا کہ ملک کے اندر پیسہ آئے اور اس کی پیسہ کنورٹ کرنا چاہے گا روپے کے اندر، جس کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہی ہے، ڈالر مہنگا ہونے کی سبب وہ کرنسی گر رہی ہے۔ تو یہاں کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو یہاں کا ایلیٹ ہے، جو انویسٹ کر سکتا ہے، ایک تو وہ اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کر رہا ہے جو کہ ہم باہر نہیں بیچ سکتے۔ نمبر 2 کہ اگر کوئی باہر ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، یا تو وہ ڈالر کہیں بینکوں میں سیو کر رہا ہے یا باہر کہیں ریئل اسٹیٹ طرح کی بزنس چیزوں کے اندر انویسٹ کر رہا ہے، ملک میں ڈالر نہیں آ رہا، تو ہماری جو ایلیٹ ہے ان پروڈکٹیو ہے۔ چوتھی وجہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ہے ڈومیسٹک ان پروڈکٹیو گروتھ۔ ڈومیسٹک ملک کے اندر جو سب سے بڑی جو اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے، کسی بھی کنٹری کی اکانومی کو طاقت ملتی ہے، وہ ملک کے اندر کے لوگوں کی صلاحیت کی بدولت ملتی ہے۔ جو ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ایسے دماغ ہوتے ہیں جو کہ انوویشن کرتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں اور باہر بیچ کر کے کمپیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ایسے دماغ پیدا نہیں ہو سکے۔ بھلے چائنا کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، اس کے اندر اسٹیو جابس، ایلان مسک، بل گیٹس جیسے لوگ ہیں، جاپان ہو، کوریا ہو، وہاں پہ جو ہے اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی انوویشن کی کہ جس کو بیٹ کرنا مشکل ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر۔ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے دماغ پیدا نہیں ہو سکے، کس سبب کہ ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔
ہمارے ملک کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ہماری بجٹ 60% خرچ ہو رہی ہے ڈیفینس اور قرضے میں جا رہی ہے، اور 2% ایجوکیشن کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، لوگوں کے اوپر خرچ نہیں ہو رہی ہے. نمبر دوسری بات کہ لوگوں کو ایسا انوائرمنٹ نہیں مل رہا کہ لوگ ایک اسے بزنسز کھڑے کر سکیں، ان کے بزنسز کو سپورٹ کیا جائے، ان کو ایسا انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ وہ بزنسز کھڑے کر سکیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر سکیں. لیکن اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، جس وجہ سے لوگ باصلاحیت لوگ ملک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ہمارے پولیٹیشینس تو اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، وہاں کما رہے ہیں، پھر ہمیں ڈالر آ رہا ہے، ریمیٹنسز آ رہے ہیں. لیکن یہ چھوٹے لیول کے اوپر تو ٹھیک ہے کہ ایک تھوڑا سا ڈالر کی کمی پوری ہو رہی ہے، لیکن بڑے لیول پہ یہ ٹھیک نہیں ہے کسی ملک کے اندر. لانگ ٹرم کے لیے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ باصلاحیت لوگ اگر یہیں پر انویسٹ کریں گے، یہیں پر کچھ کچھ مینوفیکچر کر کے باہر بھیجیں گے، جس سے ملک دنیا کی انٹرنیشنل لیول مارکیٹ کے اوپر کمپیٹ کر سکے گا، وہ لانگ ٹرم ایک بینیفٹ ہو سکتا ہے ملک کے لیے. اب یہ تو پرابلمس ہو گئیں، آخر ان سب پرابلمس کا حل کیا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے؟ کیا یہ مسائل حل ہو سکتے بھی ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہمیشہ ہم اس طرح سے رہیں گے؟ ان کے مسائل کا بالکل حل ہے، پاسبل ہے کہ یہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. میں 2 سالوشنس دوں گا، ایک شارٹ ٹرم، دوسرا لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم مثال کے طور پر اس سال ہمارے ملک میں 82 ارب ڈالر کی امپورٹس ہوئی، یعنی کہ ہم نے 82 ارب ڈالر دے کر کے چیزیں باہر سے منگوائیں، اور 27-28 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہوئیں، اور اس میں 40 بلین ریمیٹنسز آئے. تقریباً ہمارے ملک کے اندر راؤنڈ اباؤٹ 70 ارب ڈالر 68 ارب ڈالر آ گئے ہمارے ملک کے اندر. لیکن 14 سے 15 ارب ڈالر کا خسارہ رہا، کمی رہی. اگر ہم کچھ ایسا کر کے اس خسارے کو 14 سے 15 ارب ڈالر کے خسارے کو ختم کر کے ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کو بیلنس کر دیتے ہیں، ہم ان کو ایک ہی سطح پر لے آتے ہیں، تو مہنگائی کی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نہیں ہوگی. اگر کچھ ایسا کر کے ہم امپورٹ کو کم کر کے ہم 68 یا 70 بلین ڈالر تک لے آ سکتے ہیں، تو یہ مہنگائی نہیں ہوگی. نہ پیٹرول کے اوپر پیٹرول مہنگا ہوگا، نہ بجلی مہنگی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم لگژری پروڈکٹس پہ بین لگا دیتے ہیں ٹیکس، جیسے باہر سے کارس اور پیجاروز جیسے کہ آئی فون، لگژری فوڈ آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بین لگا دیتے ہیں، تو اس سے ہم بیلنس میں آ سکتے ہیں. اور جب جیسے بیلنس میں آ جائیں گے، ڈالر کی کمی کا خسارہ ختم ہو جائے گا، پھر قرضہ نہیں لینا پڑے گا. جیسے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، نہ ٹیکس لگے گی. اس سے میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا نہ پیٹرول مہنگا ہوگا، نہ بجلی مہنگی ہوگی، اور نہ کوئی دوسری ضروریات کی چیزیں مہنگی ہوں گی. سمپل سا حل ہے کہ ہم اس ڈالر کی کمی کے خسارے کو ختم کریں، یہ بیلنس ہو جائے ایکسپورٹ اور امپورٹ، بالکل ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی قرضے کی. تو آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا آسان حل تو ہمارے اکونامسٹ کیوں نہیں اور پولیٹیشینس اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیوں نہ لگژری پروڈکٹس پر بین لگا کر کے ہم بیلنس کرتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ اس نے ایگریمنٹ کر کے رکھے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ہمارا ملک ممبر ہے، جس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، ان چیزوں پہ اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے، جس کا یہ رول ہے کہ فری مارکیٹ ہو. بارڈر کو کھول دو، نہ کسی کو آنے کی رکاوٹ ہے چیزوں کی، نہ چیزوں کے جانے پر رکاوٹ ہے. ہم اس کے ممبر ہیں اور ایگریمنٹ کر چکے ہیں، جس سبب ہم باہر سے لگژری چیزیں آنے پر ٹیکس نہیں لگا سکتے. اگر ہم ٹیکس لگا بھی دیتے ہیں تو وہ کنٹریز ہمارے ملک سے جانے والی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے. تو ہم مجبور ہیں، ممبر کنٹری ہونے کے سبب ہم ٹیکس نہیں لگا سکتے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ کوئی آئرن ہینڈ لیڈر ہو جو کہ ان کو نو کہہ سکے.
ایسا لیڈر ہو جو کہ سوری ٹو سے سوری ٹو دیم دیٹ آور پبلک کین ناٹ افورڈ دیز لگژری فوڈ. جو ایلیٹ منگوا رہی ہے، جو پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے، وہ اس کو سوری کہہ دے. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کر سکتے. اگر ایسا کر دیتے ہیں یہ بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم ان لگژری فوڈ پر بین کر سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے اور ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر بیلنس آ جائے، ڈالر کی کمی کا خسارہ ختم ہو سکتا ہے اور آپ کی ملک کے اندر مہنگائی رک سکتی ہے شارٹ ٹرم کے اندر. دوسرا لانگ ٹرم یہ سالوشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی جائے. انڈسٹریلائزیشن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، بزنسز کو فیسیلیٹیٹ، ان کو انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کیا جائے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ ہو. دیکھیں کہ ایک طرف بہت کام ہے، بہت چیزیں بن سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کام. دوسری طرف ہمارے پاس یوتھ بھی ہے، 60% یوتھ ہمارے پاس ملک کے اندر ہے. لیکن لوگوں کو پھر بھی بے روزگاری، کام نہیں مل رہا، کام ہوتے ہوئے بھی کام نہیں مل رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر پچھلے سال فلڈ آئی تھی، 17 لاکھ کے قریب گھر تباہ ہو گئے. کام تو ہے، یوتھ بھی ہے ہمارے پاس، لوگ بھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا. اس کے اندر جس چیز کا گیپ ہے وہ ہے پیسہ. پیسہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ امپلائمنٹ کریٹ کر سکے. گیپ ہے پیسے کا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسہ کیوں نہ گورنمنٹ ایسا کرے کہ پیسہ پرنٹ کرنا شروع کر دے. گورنمنٹ کو اتھارٹی ہے، کر سکتی ہے پرنٹ. لیکن اگر گورنمنٹ پیسہ پرنٹ کرنا شروع کرے، پیسہ پرنٹ کرے گی، پیسہ بڑھ جائے گا، اس سے مہنگائی ہو جائے گی. اتنی مہنگائی، شدید مہنگائی ہو جائے گی کہ امیجن نہیں کر سکتے جس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے کر کے یہ بات سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، وہ ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، جہاں پر آپ کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور آپ کے پاس پیسے بنانے کی پرنٹ مشین بھی ہے. آپ نے پرنٹ مشین سے 10 لاکھ پرنٹ کیے. اب جو آپ کے پاس 10 تولہ سونا ہے، 10 لاکھ ہے، تو 1 تولہ سونا 1 لاکھ کی ویلیو کا. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں زیادہ پیسہ بناؤں، پرنٹ مشین میرے پاس ہے، میں بنا سکتا ہوں، آپ 10 لاکھ اور پرنٹ کر دیتے ہیں، 20 لاکھ. تو اب آپ کے پاس سونا تو نہیں بڑا، 10 ہی تولہ ہے، تو 1 تولہ 2 لاکھ کی ویلیو کا ہو گیا. اس طرح سے اب اگر آپ 10 لاکھ اور پرنٹ کرتے ہیں کہ وہ 1 تولہ 3 لاکھ کے ویلیو کا ہو جائے گا. آپ کو اگر پیسہ بڑھانا ہے تو آپ کو پیس آف پیپر کو انکریز نہیں، پیسے اصل جو پیسہ ہے، اصل جو منی ہے، دیٹ از ناٹ دا پیس آف پیپر، اٹ از جسٹ میڈیم آف ایکسچینج، کہ ہم چیزوں کو اس کو ذرائع تبادلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ اس کی ویلیو نہیں ہے. اس کی ویلیو ہوتی ہے چیزوں کی، جو چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں. اگر آپ 10 اور سونا پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، 20 تولہ سونا، 30 تولہ سونا، پھر اس طرف سے اگر آپ پیسہ پرنٹ کرتے ہیں، پھر بیلنس ہوگا، پھر وہ مہنگائی نہیں ہوگی. وہ تو ورنہ وہ 1 تولہ مہنگا ہو جائے گا، 2 لاکھ 3 لاکھ کا ہو جائے گا. اگر اس کے ساتھ آپ تولہ بھی انکریز کرتے رہتے ہیں، سونے کو انکریز کرتے رہے، 20-30 کرتے ہیں، تو 30 تولہ 1 لاکھ کی ویلیو کا ہوگا. ادھر سے آپ پیسہ بھی پرنٹ کریں، ادروائز مہنگائی ہو جائے گی، ویلیو ان چیزوں کا، پیسے کا گر جائے گا، مہنگائی ہو جائے گی. اگر صرف پرنٹ کرتے جاتے ہیں پیسہ، تو مطلب یہ نکلا کہ ویلیو چیزوں کی ہے، پیس آف پیپر کی نہیں ہے. پیس آف پیپر تو آپ انکریز کریں گے، اس سے آپ کی مہنگائی اور بڑھے گی. جس طرح سے زمبابوے کے ساتھ ہوا تھا 2008 کے اندر. زمبابوے نے کیا کیا کہ پیسہ اتنا پرنٹ کر کے لوگوں کے اندر بانٹ دیا کہ لوگ بلینئر ٹریلینئر بن گئے. لوگوں کے پاس بلینز اور ٹریلینز کے نوٹ ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا ویلیو گر گیا کیونکہ اصل جو ویلیوبل چیز ہے وہ چیز جو ہے کموڈیٹیز ہیں، جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں یا فیکٹریز انڈسٹریز کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ اصل چیز ہے. پیسہ ایک پیس آف پیپر ہے، یہ پیسہ نہیں ہے. تو لوگوں کے پاس نوٹ تو تھے، اس کی ویلیو نہیں تھی. لوگوں کے پاس ٹریلینس بلینس کے نوٹ تھے، لیکن اس کی ویلیو نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ 1 بلین کا نوٹ، 1 ٹریلین کا نوٹ $1 کے جا کر کے کھڑا ہو گیا.
تو پیسے کی پیس آف پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری طرف چیزوں کی پیداوار کرتے ہیں، جتنی آپ کی انڈسٹریز لگیں گی، فیکٹریز، چیزیں پیدا ہوں گی، اور اس طرف سے آپ پیسہ انکریز کرتے ہیں، پیسہ کے اندر اضافہ کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، تب آپ انفلیشن کو روک سکتے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ انڈسٹریلائزیشن کی جائے۔ دنیا کے اندر اتنا کمپٹیشن ہے، کیا کس چیز کہ فوکس کیا جائے کہ ہم اس دنیا کے اندر انٹرنیشنل کے مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر سکیں۔ ہر ملک اپنے ایڈوانٹیج کو دیکھتا ہے، جیسے کہ سعودی عرب ہے یا دبئی ہے، یہ انڈیا ہے۔ انڈیا نے آئی ٹی کی فیلڈ کے اوپر فوکس کیا، ایک چیز کو فوکس کر کے اس نے اپنے ایڈوانٹیج کو پکڑ کر کے اس پہ فوکس کیا۔ جس طرح سے دبئی نے ٹورزم کو فوکس کیا، اس سے آپ ریونیو کما رہا، اس سے پیسہ کما رہا۔ جیسے سعودی عرب اب دیکھ رہا ہے، اس کے بڑا سورس آئل ہے، دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو الیکٹرسٹی کے اوپر بننے والی ہیں، گاڑیاں بننے والی ہیں، یا کہ جو بجلی بن رہی ہے سولر انرجی سے بن رہی ہے، تیل کی ویلیو ختم ہونے والی ہے، تو اس نے $1 ٹریلین کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے ٹورزم کے حوالے سے۔ تو وہ اپنے ایڈوانٹیج کو دیکھتے ہیں۔ صحرائی اور ریگستانی علاقوں ہیں، وہاں پہ کچھ زمین سے نہ اگ سکتا ہے، نہ اور کوئی ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے سوائے اس کے کہ وہ ٹورزم پر فوکس کریں۔ تو انہوں نے اپنے ایڈوانٹیج کو دیکھ کر کے فیوچر پلاننگ کی۔ پاکستان کے اندر بھی اس طرح سے کسی ایک فیلڈ کے اوپر فوکس کر کے ہم دنیا کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سولر انرجی کے اوپر ہم سولر انرجی سستی بنا سکتے ہیں، سورج سے بجلی سستی بنا کر کے پاکستان کی بھی نیڈ پوری کر سکتے ہیں، اور باہر کے ملکوں کے اندر بھی ہم بجلی بیچ کر کے کما سکتے ہیں، ڈالر کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ آئی پی پی جیسے کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں۔ بے نظیر کے دور کے اندر 1995 کے اندر ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو بجلی بناتی ہے، جس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، 65% ہم اس سے بجلی لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ گھٹیا قسم کے اور بیکار قسم کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل آئل کی پرائز بڑھے یا کم ہوئے، ہم فکس ریٹ کے اوپر تیل لیں گے، ہمیں آئل دے گی گورنمنٹ آف پاکستان۔ نمبر 2، ہم سے اتنا فیصد چاہے بجلی ضرورت میں ہو یا نہ ہو، پاکستان کو خریدنی ہے، پاکستان اسٹیٹ کو خریدنی ہے۔ اس وقت پاکستان اگر سردیوں کے اندر بجلی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی پاکستان کو مجبوراً اس سے وہ بجلی خریدنی پڑے گی۔ اس طرح کے ایگریمنٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اگر کوئی ایسا ویژنری لیڈر آ جاتا ہے، ایک کام کر دیتا ہے کہ ہم اس انوویشن کی طرف جائیں اور ہم ایسے انڈسٹریز لگائیں، اپنے ایڈوانٹیج کو دیکھ کر کے اس پر فوکس کر کے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، جس سے ہمارا یہ جو خسارہ ہے، جو بنیادی ہماری ریزن، جو بنیادی وجہ ہے ملک کے اندر مہنگائی کی، وہ ہے ڈالر کی کمی۔ جو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں، ڈالر کی کمی نہیں ہوگی اور نہیں مہنگائی ہو سکتی ہے، قرضے پہ اوپر ہم چل سکتے ہیں۔ تیسرا یہ سالوشن ہو سکتا ہے اس کا کہ ہم سپورٹ کریں اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر سپورٹ کریں۔ کوئی انوویشن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انویسٹ کرتے ہیں جنگ کے اندر، اور ہم انویسٹ کر رہے ہیں لڑائی جھگڑوں کے اندر۔ بھلے سعودی عرب ہے ایران کے ساتھ لڑائی کے اندر، ہم ہیں انڈیا کے ساتھ لڑنے کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں برینڈ بن سکیں دنیا کے لیول کے اوپر۔ یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں، ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی پروڈکٹس اور ایسی سروسز کریٹ کی جائیں کہ ہم دنیا کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ، جیسے امریکہ کے اندر دیکھیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، میکڈونلڈس ہیں، KFCs ہیں، جن میں باہر کی دنیا کے اندر ایک سے زیادہ کنٹریز کے اندر پھیل چکی ہیں، اسپریڈ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہمیں یہ اس طرح کی کمپنیز آ کر کے ریسٹورنٹ بناتی ہیں، روزگار تو ملتا ہے، روزگار اور سروسز گھر بیٹھ کھانا مل جاتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا سرمایہ باہر جا رہا ہے، یہاں سے روپے میں کما کر کے کنورٹ ہوتا ہے ڈالر میں، پھر ڈالر یہاں سے باہر جا رہا ہے۔ ایک اسپیکٹ سے یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں کہ ہمارے ملک سے ڈالر باہر جا رہا ہے،
ملٹی نیشنل کمپنیز میکڈونلڈس اور KFC کی سبب. لیکن ہمارے یہاں اس طرح سے کوئی ایسے سپورٹ نہ مل کی سبب ہمارے لوگوں کو وہ ایسا بزنس کریٹ نہ کر سکیں تاکہ باہر کی دنیا کے اندر اپنا بزنس اسپریڈ آؤٹ کر کے باہر سے ہم سرمایہ کما سکیں. اس میں ہم ناکام رہ چکے ہیں. اگر ہم اس پر فوکس کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر کے لوگ ایسے دماغ پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ساتھ. دوسرا یہ کہ ہمیں ان کو صرف ایجوکیشن نہیں، انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. اگر ہمارے ملک کے اندر بل گیٹس اور ایلان مسک، اسٹیو جابز جیسے بھی لوگ آ جائیں نا، وہ نہیں آگے پروگریس کر سکیں گے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے. ہم جنگ کی صورتحال میں رہے ہیں، ہمیشہ سے جنگ کی صورتحال میں رہے ہیں، تو باہر سے بھی ایک انویسٹمنٹ نہیں آ سکتا. باہر کے لوگ بھی ہمارے ہاں نہیں آتے کیونکہ ہم شروع سے جنگ کی صورتحال میں رہے ہیں. یو ایس اے کی جنگ رشیا کے ساتھ، اس کے اندر ہم اس کے ساتھ تھے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر حالات شروع سے امن خراب ٹھیک نہیں رہا. اور دوسرا ہم افغانستان کے US کی ساتھ جنگ کے ساتھ بھی ہم اس میں ملوث رہے جس سبب ہمارے ملک کے اندر امن نہیں قائم، پیس قائم نہیں ہو سکا اور باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ سکا لوگ ان میں. دوسرا کہ ہمارے ملک کے اندر انسٹیبل پولیٹیکل سچویشن رہتی ہے کہ پولیٹیکل حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. جیسے حکومت بدلتی ہیں پالیسیز بدلتی رہتی ہیں. جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر سوشل اکنامک ماڈل تھا، سوشلسٹ اکنامک ماڈل تھا. ایوب خان کے دور کے اندر کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل، ضیاء الحق کے دور کے اندر اسلامک ماڈل. تو اس وجہ سے جیسے جیسے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں پاکستان کے اندر، پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، انسٹیبل ایک سچویشن رہتی ہے کہ باہر کے لوگ کیسے آ کے انویسٹ کریں گے. ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ وہ لوگ ایک آزاد ہو کر کے فریلی ہو کر کے انویسٹ کریں اور اپنا بزنس یہاں پر بنائیں، جس سے ملک کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر ایک انوویشن یا مینوفیکچرنگ ہوگی جو یہ اصل ملک کا سرمایہ ہے. مینوفیکچرنگ پیداوار ہوگی جو یہ اصل ملک کا سرمایہ ہے، جس کے بنیاد پر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے. اور یہ جو بنیادی جو وجہ ہے ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کی، وہ بھی ختم ہو سکتی ہے کہ وہ یہ چیز ہے کہ ہمارے ملک کے اندر باہر سے سرمایہ نہیں آ رہا باہر سے، کیونکہ ہم گلوبلائزڈ ہو چکے ہیں، کراس دا بارڈر انٹریکشن بڑھ چکی ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مجبور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے. ہم اوروں سے چیزیں خریدنے کے لیے مجبور ہیں اور ہم سے اور چیزیں خریدنے کے لیے مجبور ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ ایسا دور بن چکا ہے. تو ہمیں جب تک ہم لوگ باہر کی انٹرنیشنل مارکیٹ، انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ نہیں کریں گے، باہر سے ہمارے ملک میں سرمایہ نہیں آئے گا، ہم ترقی نہیں کر سکتے.